اب ذرا توجہ کرنا، آل رسول کا دعویٰ کرنے والے، آل رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے، یہ سید کہلانے والے جو راہ سے بھٹک گئے ہیں، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ سرکار کی ختم نبوت کی طرف، واپس آ جاؤ سرکار کے تاجدار ختم نبوت کے نعرے کی طرف، تاجدار ختم معصومیت کے نعرے کی طرف آ جاؤ واپس۔ دیکھو ابھی میں دلیل دینے لگا ہوں۔ آج بدعقیدگی کی جو فلڈ آیا ہے، اس کے سیلاب میں بڑے بڑے آستانے بہہ گئے۔ یاد رکھو، ہمیں دین الہامی نہیں ہو رہا کہ کوئی پیر اٹھے اور صبح کہہ دے کہ مجھ پر فلاں بات نازل ہو گئی اور میں کہتا ہوں دین ایسے ہے۔ نہیں، ہمارے پاس قرآن کافی ہے، مصطفیٰ کا فرمان کافی ہے۔ جو دین کو بدلے گا، بدلنے نہیں دیا جائے گا۔ آئے دعویٰ کرے، ہم قرآن سے دیکھیں گے، قرآن سے پرکھیں گے، قرآن پہ تولیں گے، مصطفیٰ کے فرمان پر تولیں گے۔ ہواؤں میں اڑ جائے، ہواؤں میں اڑ جائے، لوگوں کے مرض دور کرے، لوگوں کی شفا کا سبب بن جائے، لوگوں کی مشکل کشائی کرے، حاجت روائی کرے، جو کرتا ہے کرتا پھرے، جب تک شریعت پر نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فضیلت دی گئی، کیا کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو رونے لگی۔ صحیح مسلم میں ہے، توجہ کرنا۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گئے تو آپ رونے لگی۔ فرمایا ولیکن ابا ان الوحی قد انقطع من السماء، فرماتی ہیں لیکن میں روتی یوں ہوں کہ آسمان سے وحی کا آنا بند ہو گیا۔ آسمان سے وحی کا آنا، یہ صحابیہ کہہ رہی ہیں، سرکار کے بعد آسمان سے وحی کا آنا بند ہو گیا۔ اب جبریل دوبارہ زمین پر نہیں آئے گا، جبریل کی ڈیوٹی مکمل ہو چکی ہے۔ وحی لے کر جبریل آتا تھا، اب جبریل نہیں آئے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گئے ہیں۔ ام ایمن رونے لگی ہیں، کہتی ہیں رو اس لیے رہی ہوں کہ اب وہ آسمان سے جو وحی کا سلسلہ تھا وہ رک گیا ہے، اب جبریل نہیں آئے گا۔ وہ سوغات جو تر و تازہ روزانہ رب کی طرف سے مسلمانوں کو ملتی تھی سرکار کے صدقے سے، وہ بند ہو گئی ہے، اب وحی کا سلسلہ رک گیا ہے۔ لیکن کیا عجیب بات ہے، ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے، ایسے ایسے لوگ کہ جنہوں نے پیروں کا روپ دھارا اور بیٹھ کر منبر و محراب پر وہ یہ باتیں کرنے لگے کہ وہ سامنے جبریل آ گیا، وہ میکائیل آ گیا، یہ دونوں میرے وزیر ہیں معاذ اللہ۔ یہ تو سرکار نے فرمایا تھا، اور وہ پیر بنا ہمارے ملک میں ہی۔ وہ پیر لوگ اس کو مانتے ہیں، لوگ اس کی عقیدت کرتے ہیں۔ یہ تو میں مبارک خراج تحسین پیش کرتا ہوں مفکر اسلام کنز العلماء، مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو۔ بر وقت آپ نے اس کا آپریشن کیا تو وہ آپریشن کی تاب نہ لاتے ہوئے کچھ علالت کے بعد، کچھ مجبوریوں کے بعد اس دنیا سے چلا گیا۔ لوگوں نے اس کو بھی مانا پیر۔ آج آستانوں پر ظاہراً نبوت کا دعویٰ نہیں کیا جا رہا معاذ اللہ، دبے لفظوں میں وہ باتیں وہی کر رہے ہیں جیسے مدعیان نبوت کرتے تھے۔ آج آستانوں پر پیروں کی اولاد نے عمل چھوڑ دیا، علم سے رابطہ توڑ دیا، اور وہ آج نکل کھڑے ہوئے جہالت لے کر لوگوں کو جاہل بنانے کی طرف۔ میں چند گزارشات اس پر بھی عرض کروں گا۔ یہ میں نے حدیث پاک مسلم سے پیش کی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کر رہے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کر رہے ہیں،
ام ایمن گواہی دے رہی ہیں کہ اب جبریل نے نہیں آنا، تو جو کسی منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کر رہا ہو مسلمانوں کے سامنے، وہ آ گیا جبریل سامنے، وہ آ گیا میکائیل سامنے، وہ بارش کا فرشتہ آ گیا، جو ایسی باتیں کرتا ہے لوگ اس کو پکڑتے کیوں نہیں؟ منبر سے اتارتے کیوں نہیں؟ اس کو پوچھتے کیوں نہیں یہ بات تو نے کہاں سے کی ہے؟ اللہ کے حبیب نے تو فرما دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو تیرے پاس جبریل کیا کرنے آیا ہے؟ جبریل تو محمد مصطفیٰ کا وزیر ہے، تیرے پاس کیا کرنے آ گیا؟ اس کا مطلب ہے تو دبے لفظوں میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ نہ کل سے آج تک ہم نے سرکار کے بعد کسی کو نبی مانا ہے، نہ قیامت تک کسی کو نبی تسلیم کریں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، محبوب علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، سرکار نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، فرمایا میں اور قیامت اکٹھے آئے ہیں، میرے بعد ایسا نہیں کہ کوئی اور آئے اور پھر قیامت آئے۔ اس کی وضاحت میں یہ بات ہے، اختصار سے عرض کر رہا ہوں، فرمایا میں آخری ہوں کس لحاظ سے؟ فرمایا میرے بعد ہی قیامت آئے گی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے فرامین ایک سے بڑھ کر ایک موجود ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور پھر وہ مکے پر چڑھائی کر گیا، حجاج بن یوسف جب وہ مکے میں آیا اور اس نے مکے پر حملہ کیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ ٹکرایا اور پھر اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب وہ آ گیا حق اس کے سامنے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں آپ جانتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر کون ہیں؟ جو غار ثور میں محبوب علیہ السلام کو کھانا پہنچاتی رہی، رات کی اندھیری راتوں میں جا کر غار ثور میں سرکار کو کھانا پہنچاتی رہی۔ یہ اسماء بنت ابی بکر کون ہیں؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، جو سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ حضرت زبیر کی زوجہ اسماء بنت ابی بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ضعف کی حالت میں ہیں، بڑھاپے میں ہیں، بینائی جا چکی ہے۔ حجاج بن یوسف آیا اور آپ سے کلام کرنے لگا تو آپ نے اس کو کہا انہا قالت للحجاج، یہ ہے صحابیہ، یہ ہے دختر اسلام، یہ ہے خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر کی صاحبزادی، ظالم ترین شخص ہے حجاج بن یوسف۔ اور امام نے لکھا ہے کہ 1,20,000 اس نے لوگ شہید کیے تھے مدینے مکے میں آ کر، وہ ظالموں کا سردار حجاج بن یوسف۔ یہ حجاج بن یوسف حضرت اسماء بنت ابی بکر کے سامنے ہے۔ آپ نے حجاج سے کہا اما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ان فی ثقیف کذابا ومبیرا، کہنے لگی میں نے سرکار سے سنا ہے، سرکار نے فرمایا کہ ثقیف قبیلے کے اندر ایک کذاب پیدا ہوگا، ایک مبیر پیدا ہوگا۔ فرمانے لگی قالت فاما الکذاب فقد رأیناہ، کہنے لگی اس کو تو ہم نے دیکھ لیا، وہ کذاب کون ہے؟ واما المبیر، کہنے لگی اور وہ مبیر، وہ میں کہتی ہوں وہ مبیر تو ہے۔ وہ مبیر کون ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف سے بات کر رہی ہیں، جس نے 1,20,000 صحابہ سمیت لوگوں کو شہید کیا ہے۔ اس سے کہنے لگی کذاب تو ہم نے دیکھا ہے، مبیر جو سرکار نے فرمایا تھا فسادی آئے گا،
میری امت میں ثقیف قبیلے سے اٹھے گا، مسلمانوں کو شہید کرے گا، فساد کرے گا، ہلاک کرے گا۔ فرماتی ہیں میں جو سمجھتی ہوں وہ فسادی کون ہے؟ اے حجاج بن یوسف وہ فسادی تو ہے۔ اور یہی بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، امام مسلم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کے تحت عبداللہ بن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں، روایت کرتے ہیں یقال الکذب هو المختار، وہ جو لفظ سرکار نے بولا ہے بنی ثقیف سے دو بندے اٹھیں گے، ایک کذاب ہوگا، ایک اس میں سے مبیر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ کہتے ہیں وہ جو کذاب ہے پتہ ہے وہ کون ہے؟ آج قادیانی کے خلاف تحریکیں تو چل رہی ہے، آج غلام قادیانی کے خلاف تو مسلمان جمع ہیں۔ یہ قادیانی تو ابھی آیا، یہ کب کب نبوت کے دعوے دار پیدا ہوتے رہے۔ ایک وہ مسلمان کذاب ہے، ایک اسود انسی ہے، اور ایک یہ مختار سخفی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یقال الکذب والمختار ابن ابی عبید، یہ جو کذاب ہے وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں وہ مختار سخفی ہے، اور دوسرا جو مبیر ہے وہ الحجاج ابن یوسف، وہ جو سرکار کا فرمان ہے کہ ایک مبیر ہوگا وہ حجاج بن یوسف ہے۔ توجہ رکھنا، اور وہ جس نے قتل کیے 1,20,000 حجاج بن یوسف وہ فسادی ہے۔ اور دوسرا کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ وہ کہتے ہیں وہ مختار سخفی ہے۔ آج کیا ہوا؟ پیر سید اپنے نام کے ساتھ لقب لکھنے والے، آستانے چلانے والے عراق کی سرزمین پر جب پہنچے تو وہ مختار سخفی جس کے بارے میں تابعی رسول بول رہے ہیں، جس نے مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا میری امت میں ثقیف قبیلے سے دو لوگ پیدا ہوں گے، ایک کذاب ہوگا اور ایک اس میں سے مبیر ہوگا۔ تو تابعی کہتے ہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ جو مبیر ہے وہ حجاج بن یوسف ہے۔ پتہ ہے وہ کذاب کون ہے؟ کہتے ہیں کذاب جو ہے وہ ہے مختار سخفی۔ تو کیا ہوا؟ یہاں سے پیر صاحب چلے ہیں اور جا کر عراق پہنچے ہیں، اور مختار سخفی کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعائے فاتحہ پڑھی جا رہی ہے۔ آواز نہیں آئی آپ کو میری؟ استغفار نہیں پڑھی آپ نے؟ میں قبیلے کا فلاں قبیلے کا فلاں آستانے کا خانوادہ ہوں، میں سید زادہ ہوں۔ تو کون سا سید زادہ آ گیا؟ سرکار فرمائے جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ کافر ہے یا نہیں ہے؟ کافر ہے یا نہیں ہے؟ سرکار فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ اور مختار سخفی نبوت کا دعویٰ کرے اور آج کا پیر اٹھے اور جا کر اس کے مزار پر فاتحہ پڑھ دے، اور پھر بھی وہ پیر کا پیر رہے، بھینس کی بھینس رہے، وہ بھینسا اپنے آپ کے ساتھ سید کا جو ہے وہ پروٹوکول لگا کر رہے، اور لوگ سید صاحب کرتے رہے۔ ہم ایسا کسی کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو مانیں گے جو مصطفیٰ کی ختم نبوت پر پیرا دے گا اور اسی کا نعرہ لگاتا رہے گا۔ اب ذرا توجہ کرنا، آل رسول کا دعویٰ کرنے والے، آل رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے، یا سید کہلانے والے جو راہ سے بھٹک گئے ہیں، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ سرکار کی ختم نبوت کی طرف، واپس آ جاؤ سرکار کے تاجدار ختم نبوت کے نعرے کی طرف، تاجدار ختم معصومیت کے نعرے کی طرف آ جاؤ واپس۔ دیکھو ابھی میں دلیل دینے لگا ہوں، آل نبی اولاد علی، شہزادہ زہرا، سیدوں کا سید، ہم ابی جعفر
محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر سیدوں کا امام کھڑا ہے، امام زین العابدین کھڑا ہے، کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر علی ابن حسین کا بیٹا امام زین العابدین کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر کھڑے ہیں، کعبے کا دروازہ پکڑ کر کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے؟ یا لعن المختار، میں لعنت کرتا ہوں مختار سختی پر۔ آ جاؤ، ان سے بڑا سید کون ہوگا؟ کہنے لگے میں لعنت کرتا ہوں مختار سختی پر۔ جب آپ نے کہا تو ایک شخص بولا فقال رجل فقال له رجل، ان سے شخص نے کلام کیا، کیا کہنے لگا؟ یا ابا الحسین، یا ابا الحسین، یا ابا الحسن، کہنے لگا اے امام زین العابدین، آپ نے تو اس پر لعنت کر دی مختار پر، وہ کون ہے؟ لما تسبہ، آپ نے اس پر جو ہے لعنت کر دی، اس کو برا بلا کہا، مختار سختی کو۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، اور اس کا کردار آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ ہے حق پرست، یہ ہے سرکار کا گھرانہ، یہ ہے مولا علی کا قول، یہ ہے حسین بن علی کا پڑھا ہوا سبق امام زین العابدین جو پڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے مختار، وہ کہنے لگا شخص مختار سختی وہ ہے، وہ انما ذبح فی قوم، اے امام زین العابدین وہ تمہارے لیے ذبح ہو گیا، اس نے یزیدیوں کو چن چن کر مارا، ایک کو مارا، کوئی یزیدی نہیں چھوڑا کوفے میں، جہاں پتہ چلا اس نے امام حسین پر ظلم کیا، اس نے بتا دیا، کاٹ دیا، آپ کے لیے اس کو ذبح کر دیا گیا۔ یا ابا الحسن، آپ نے اس پر تان کر دیا۔ دیکھو اس وقت امام زین العابدین سے سوال ہوا تھا، آج کوئی کہے وہ اہل بیت اطہار کا عاشق تھا، مختار سختی نے بدلہ لیا تھا امام حسین کا، کربلائیوں کا بدلہ لیا تھا، اس لیے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ امام زین العابدین کے سامنے بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا ابا الحسن، آپ نے اس کو کیا کہہ دیا؟ وہ تو ذبح ہو گیا آپ کے لیے۔ سنیں پھر امام کا قول سنیں، فرمانے لگے فقال انہو کذاب علی اللہ، انہو کذاب علی اللہ تعالی وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس لیے اس پر لعنت کی ہے کہ وہ کذاب جھوٹا ہے، اللہ کا بھی وہ منکر ہے، غدار ہے، اور رسول اللہ کا بھی دشمن ہے۔ یاد رکھو یہ اہل بیت اطہار کا سبق ہے، جو آئے سرکار کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر ہمارا بدلہ کیوں نہ لیا ہو، زین العابدین اس کو نہیں مانے گا، زین العابدین اس کو مانے گا جو رب کی توحید مانے گا، مصطفیٰ کی ختم نبوت کا اقرار کرے گا۔